غور کو توجہ دیں. چیپٹر نمبر 5 آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. جاب آرڈر کاسٹنگ. اس چیپٹر سے دیکھیں سیکشن 2 کا یہ چیپٹر ہے. لاسٹ ایئرز کے پیپرز میں اس چیپٹرز میں تقریباً 3 بار کوسچن آیا ہوا ہے. تو مطلب 50% چانس ہے کہ اس چیپٹر سے کوسچن آ بھی سکتے ہیں اور 50% چانس یہ بھی کہ اس سے کوسچن نہیں بھی آ سکتا. تو مطلب یہ 100% کنفرم چیپٹر نہیں ہے. جو چیپٹر 100% کنفرم ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں, لیکن یہ 50% چانس میں ہوتا ہے. مطلب 50% چانس ہے کوسچن آ بھی سکتے اور 50% چانس ہے نہیں بھی آ سکتا. مطلب لاسٹ ایئر کے پیپر میں 3 ٹائم اس سے کوسچن آیا ہوا ہے. جاب آرڈر کاسٹنگ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک فیکٹری جو روٹین میں پروڈکشن کرتی ہے اور روٹین کی پروڈکشن میں ایک فیکٹری کی جتنی بھی کاسٹ آتی ہے تو اس کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے فیکٹری ایک سٹیٹمنٹ بناتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ اینڈ سولڈ سٹیٹمنٹ. تو روٹین میں آپ کی جتنی بھی کاسٹ آتی ہے تو روٹین کی کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے تو آپ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ اینڈ سولڈ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں. لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے, یہ پارٹو کی بات ہے, بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ فیکٹری کے پاس کچھ اسپیشل آرڈرز آ جاتے ہیں. فیکٹری کے پاس کیا آتے ہیں؟ کچھ اسپیشل آرڈرز آتے ہیں. اسپیشل آرڈر سے کیا مراد؟ مثلا یہ ہمارا ایک کسٹمر ہے, یہ ہمیں ایک اسپیشل آرڈر کرتا ہے. اسپیشل آرڈر کیا کرتا ہے کہ اس کسٹمر کے لیے اس سال میں یا اس ہفتے میں لیٹ سے ہم نے 1000 یونٹس بنانے ہیں, تو یہ ایک اسپیشل آرڈرز ہے. اب اس اسپیشل آرڈر کی جو ہم کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں الگ, تو اسپیشل آرڈر کی جو ہم الگ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ جاب آرڈر کاسٹنگ. مثلا اس کسٹمر نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ اس ویک میں ہم نے اس کسٹمر کے لیے 1000 یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں. تو اس ویک میں ہم نے اگر اس کسٹمر کے لیے 1000 یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں تو یہ 1000 یونٹس کا ہمارے پاس ایک اسپیشل آرڈر آیا ہے. تو اس اسپیشل آرڈر کی جب ہم الگ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ جاب آرڈر کاسٹنگ کا. یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ فیکٹری کے پاس پروڈکشن کے وقت بعض اوقات اسپیشل آرڈرز آ جاتے ہیں اور ان اسپیشل آرڈرز کی فیکٹری الگ سے کاسٹ کیلکولیٹ کرتی ہے. تو اسپیشل آرڈرز کی جب الگ سے کاسٹ کیلکولیٹ کی جائے تو اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ جاب آرڈر کاسٹنگ. اور اس کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے پھر ایک شیٹ بنائی جاتی ہے اور اس شیٹ کو ہم نام دیتے ہیں جاب آرڈر کاسٹ شیٹ. اس کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے پھر ایک شیٹ بنائی جاتی ہے. مثلا اس نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ اس کے لیے میں نے اس ویک میں 1000 یونٹس تیار کرنے ہیں, تو ان 1000 یونٹس کی ہم الگ سے کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے اور اس الگ سے کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے ہم ایک کمپیوٹرائز شیٹ بنائیں گے اور اس شیٹ کو ہم کس کا نام دیں گے؟ جاب آرڈر کاسٹ شیٹ. جاب آرڈر کاسٹ شیٹ یہ ایک کمپیوٹرائز شیٹ ہوتی ہے جس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ کسٹمر کا نیم, یعنی جس کسٹمر نے ہمیں آرڈر کیا اس کا ہم نام لکھ دیتے ہیں. کسٹمر کا آرڈر نمبر. آرڈر نمبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں تو بہت سارے کسٹمرز آرڈر کرتے ہیں, تو کسٹمر جو آرڈر ہمیں کرتے ہیں ان آرڈر کے اپنے کچھ سیریل نمبر ہوتے ہیں. تو آرڈر کے جو اپنے سیریل نمبر ہوتے ہیں اس کو آپ کس کا نام دیتے ہو؟ آرڈر نمبر کا. اور پھر کسٹمر نے جو آرڈر ہمیں کیا ہے اس کو ہم پیداوار میں ڈالیں گے یا پروڈکشن میں ڈالیں گے. تو جب پروڈکشن میں ڈالیں گے تو اس کا ہم اپنا ایک نمبر لگاتے ہیں اور اس نمبر کو ہم نام دیتے ہیں جاب نمبر. اب اکثر لڑکے ہمیں کہتے ہیں کہ آرڈر نمبر اور جاب نمبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے آرڈر نمبر یہ نا, آرڈر تو بہت سارے کسٹمر آرڈر میں کرتے ہیں لیکن سارے آرڈر کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. تو جتنے آرڈر ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں وہ ہمارے کون سے نمبر میں چلے جاتے ہیں؟ جاب نمبر. اور جو آرڈرز ہمیں سیریل میں ملتے جاتے ہیں تو اس کو ہم کون سے نمبرز کا نام دیتے ہیں؟ آرڈرز نمبر کا. اچھا, بہرحال یہ ایک کمپیوٹرائز شیٹ ہوتی ہے جس میں ہم کاسٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں. تو یہ اس میں کاسٹ کا کالم اور یہ اس میں کون سا کالم آ جائے گا؟ انر کالم. اب کاسٹ کیا ہے؟ مثلا اس نے مجھے ایک آرڈر کیا ہے, اس آرڈر کو میں نے فلفل کرنا ہے
تو اس آرڈر کو فلفل کرنے پر ہماری کون کون سی کاسٹ آئے گی؟ جی نمبر 1 کس چیز کی کاسٹ آئے گی؟ ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ. نمبر 2 کس چیز کی کاسٹ آئے گی؟ ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ. اور نمبر 3 کس چیز کی کاسٹ آئے گی؟ FOH کی کاسٹ. تو ایک آرڈر جب ہمیں ملتا ہے اور اس آرڈر کو جب ہم فلفل کرتے ہیں تو اس آرڈر کو فلفل کرنے پر ہماری کون کون سی کاسٹ آتی ہے؟ تو مٹیریل کی کاسٹ، لیبر کی کاسٹ اور پھر کون سی کاسٹ؟ FOH. اور اسی کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے بس ہم ایک شیٹ بناتے ہیں اور اس شیٹ کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ جاب آرڈر کاسٹ شیٹ. بس بہت ہی آسان ٹاپک ہے. آپ کو ڈیٹا کوسچن میں دیا ہوگا، بس خالی اس شیٹ میں آگے پٹ کرنا ہے. ڈیٹا کوسچن میں دیا ہوگا اور اس شیٹ میں کیا ہے؟ پٹ کرنا ہے. دوبارہ غور کر لیں، ایک فیکٹری کے پاس جب اسپیشل آرڈرز آئیں تو اسپیشل آرڈر کی جب الگ سے آپ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کس کا نام دیتے ہیں؟ جاب آرڈر کاسٹنگ. اور اس کی کیلکولیشن کے لیے آپ ایک شیٹ بناتے ہیں اور اس شیٹ کو آپ کس کا نام دیتے ہیں؟ جاب آرڈر کاسٹ شیٹ. سمجھ آ گئی نا تعریف؟ اچھا اب اس میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، بس ڈائریکٹ کوسچن میں جانا ہے. بکس کھولے آپ، بہت آسان چیپٹر ہے. یہ کورس کا سب سے آسان چیپٹر میں ایک چیپٹر ہے، تو بہت آسان چیپٹر ہے. بہرحال بکس کھول لیں اور پیج نمبر آ جائے آپ کو. یہ 105 اور ایکسرسائز 2 پہ آپ پہلے آئے. یہ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے ایکسرسائز، ایک بار لاسٹ ایئر کے پیپر میں آئی بھی ہوئی ہے. اب یہ آپ کے بونس کوسچن ہے، یہ بس جب پیپر میں آتے ہیں تو بہت آسانی سے ہر لڑکا سالو کر سکتا ہے. ایکسرسائز نمبر 2 پہ آپ پہلے آئے. ٹھیک ہے. Foreign machine works collects its cost data by the job order cost accumulation procedure. For job number 642, the following data are available. یعنی ایک جاب ہے جس کا سیریل نمبر ہے 642. تو اب اس جاب کا مندرجہ ذیل ڈیٹا آپ کے کیا ہے؟ اویلیبل ہے. ڈیٹا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے آپ کی ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ. 14 سپتمبر کو آپ نے مٹیریل ایشو کیا ہے 1200 کا. 20 سپٹمبر کو آپ نے مٹیریل ایشو کیا ہے 662 کا. اور 22 سپٹمبر کو آپ نے مٹیریل ایشو کیا ہے 480 کا. اور پھر ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ ویک آف 20 سپٹمبر میں 180 آورز کام ہوا ہے ایٹ دا ریٹ آف 6.20. اور ویک آف 26 سپٹمبر میں کتنے آورز کام ہوا ہے؟ 140 آورز کام ہوا ہے ایٹ دا ریٹ آف 7.30 پر آور. پھر FOH is applied at the rate of 3.50 per direct labor hour. اور applied FOH کتنا ہے؟ ایک آور پہ کتنا ہے؟ 3.50. Now, requirement: appropriate information enter on a job order cost sheet. آپ اس مدرجہ بالا انفارمیشن کو سب سے پہلے انٹر کرو اور کہاں انٹر کرو؟ جاب آرڈر کاسٹ شیٹ میں. ٹھیک ہے. تو اب بہرحال یہ جاب آرڈر کاسٹ شیٹ کا فارمیٹ ہے. یہ پریکٹیکل لائف میں کمپیوٹرائز شیٹ ہوتی ہے، آپ اس کو عموماً کمپیوٹر پہ ڈیزائن کر کے بناتے ہیں. بہرحال اگر یہ پرفارما آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے تو اب اس شیٹ کو آپ نے فل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اس میں کیا لکھیں گے؟ کسٹمر کا نیم. وہ خیر اس کوسچن میں نہیں ہے، اگر ہو تو لکھ لو گے. پھر آرڈر نمبر، یعنی کسٹمر کا جو آرڈر ہے اس کا سیریل نمبر. تو بہرحال آرڈر نمبر بھی اس میں نہیں ہے، وہ بھی خالی چھوڑ دیں. جاب نمبر، جاب نمبر البتہ آپ کو دیا ہوا ہے. جی تو جاب نمبر کتنا ہے؟ 642. تو یہ جاب نمبر کتنا آ جائے گا؟ 642. تو جاب نمبر 642. اچھا سب سے پہلے ہماری آ جائے گی ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ. تو چیک کرو، 14 سپٹمبر کو آپ کا مٹیریل ایشو ہوا ہے 1200 کا. تو 14 سپٹمبر کو مٹیریل ایشوڈ ہوا ہے 1200 کا. نیکسٹ 20 سپٹمبر کو مٹیریل ایشو ہوا ہے 662 کا. تو 20 سپٹمبر کو مٹیریل ایشو ہو گیا ہے 662 کا. پھر 22 سپٹمبر کو مٹیریل ایشو ہوا ہے 480 کا. تو 22 سپٹمبر کو مٹیریل ایشو ہو گیا ہے 480 کا. تو 1200 662 اور 480 تو 2342. تو یہ 2342 آپ کی کون سی کاسٹ آ جائے گی؟ ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ. ٹھیک ہے. یعنی مٹیریل ایشو ہو گیا تو یہ کس کی کاسٹ ہو گئی ہے؟ مٹیریل، ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ. اچھا ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ ویک آف 20 سپٹمبر. جی تو 20 سپٹمبر کے ویک میں چیک کرو کتنے آورز کام ہوا ہے.
180 आवर्स एट द रेट ऑफ 6.20, तो 180 आवर्स काम हुआ 6.20 के हिसाब से, 180 ज़रबे 6.20 तो 1116। फिर 26 सितंबर के वीक में जी कितने आवर्स काम हुआ, आवर्स की तादाद देख लो, 140 आवर्स एट द रेट ऑफ 7.30 जी, तो 140 ज़रबे 7.30 तो 1022, तो ये डायरेक्ट लेबर की कास्ट, तो बस प्लस कर ले, 1022 1116 तो 2138, तो ये आपके पास कौन सी कास्ट आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर की कास्ट। फिर एफओएच की कास्ट पे आए, तो एफओएच इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 3.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर, और अप्लाइड एफओएच कितना है, एक आवर पे आपका कितना रेट चल रहा है, 3.50, एक आवर पे आपका कितना रेट चल रहा है, 3.50। तो अब देखो ना, 20 सितंबर के वीक में आपका 180 आवर्स काम हुआ और एक आवर पे रेट है 3.50, तो ज़रबे 3.50 तो ये 630। और फिर 26 सितंबर के वीक में 140 आवर्स काम हुआ एट द रेट ऑफ 3.50, 140 ज़रबे 3.50 तो ये 490, तो 630 और 490 1120, ये 1120 आपकी कौन सी कास्ट आ जाएगी, एफओएच की कास्ट। तो बहरहाल ये इस जॉब पर हमारी मटेरियल की कास्ट, लेबर की कास्ट और एफओएच की कास्ट, इन तीनों को प्लस कर ले तो 5600, ये हमारी कौन सी कास्ट आ जाएगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। मतलब इस जॉब को प्रोड्यूस करने पर हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी आ रही है, 5600। तो ये 5600 इस जॉब पर हमारी कौन सी कास्ट आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो 5600 इस जॉब को मैन्युफैक्चर करने पे हमारी क्या आ रही है, कास्ट। मतलब इस कस्टमर ने जो मुझे स्पेशल ऑर्डर किया है, उस स्पेशल ऑर्डर को जब हमने फुलफिल किया है तो उसको फुलफिल करने पर हमारी कास्ट कितनी आ रही है, 5600, और इसकी हमने एक सेपरेट कैलकुलेशन की है, और इस सेपरेट कैलकुलेशन के लिए हमने क्या बनाई है, जॉब ऑर्डर कास्ट शीट। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 2, द सेल प्राइस ऑफ द जॉब। अब आप इस जॉब की कौन सी प्राइस निकालो, सेल प्राइस, एज्यूमिंग दैट इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 40% ऑफ कास्ट। और ये एज्यूम करो कि इस जॉब की जब आप सेल प्राइस निकालोगे तो इसमें आप कितने परसेंट मार्कअप कमाओगे, 40%। कितने परसेंट मार्कअप कमाओगे, 40%। मार्कअप किसको कहा जाता है, प्रॉफिट को। मार्कअप किसको कहा जाता है, प्रॉफिट को। तो अब आप इस जॉब की कौन सी प्राइस निकालो, सेल प्राइस। तो कहता है द सेल प्राइस ऑफ द जॉब, जॉब की सेल प्राइस निकालो, एज्यूमिंग दैट इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 40% ऑफ कास्ट। तो जॉब की सेल प्राइस निकालो, लेकिन एज्यूम करो कि आप इसमें कितने परसेंट मार्कअप कमाओगे, 40% क्या कमाओगे, मार्कअप। तो बहरहाल अब रिक्वायरमेंट 2 में आपने इस जॉब की कौन सी प्राइस निकालनी है, सेल प्राइस। लेकिन सेल प्राइस जब आप निकालोगे तो इसमें आप कितने परसेंट मार्कअप कमाओगे, 40%। यानी एक चीज आपने 100 पे प्रोड्यूस की है, कितने पे प्रोड्यूस की है, 100 पे प्रोड्यूस की है, और जब आप उसको बेचोगे तो कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ बेचोगे, 40% प्रॉफिट के साथ बेचोगे। तो क्या मतलब हुआ, 100 की चीज आप कितने में बेचोगे, 140 पे बेचोगे, ठीक है। तो ये जॉब की कौन सी प्राइस आ गई है, कास्ट प्राइस 5600। तो इस जॉब की जो कास्ट प्राइस है वो है 5600, तो प्लस 40% मार्कअप जी। तो 40% आपका क्या है, मार्कअप। मार्कअप किसको कहा जाता है, प्रॉफिट को। मार्कअप किसको कहा जाता है, प्रॉफिट को। तो 5600 अगर कास्ट है तो इस पे 40% आपका मार्कअप है, तो 40% आप इसके साथ ऐड कर दो तो आपके पास इस जॉब की कौन सी प्राइस आ जाएगी, सेल प्राइस, ठीक है। तो 5600 का 40% तो 2240, ये ऐड कर लो तो 7840, ये आपके पास इस जॉब की कौन सी प्राइस आ जाएगी, सेल प्राइस। बस ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है।
تو بہرحال پہلی ریکوائرمنٹ میں آپ نے جاب آرڈر کا شیٹ بنائی اور دوسری ریکوائرمنٹ میں آپ نے اس جاب کی کون سی پرائس نکال دی ہے؟ سیل پرائس. تو بس یہ سارا کوسچن ہے. یہ پیپر میں بھی ایک بار آیا ہوا ہے. تو بہت آسان کوسچن ہے, مطلب ہر لڑکا بآسانی اس کوسچن کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, نوٹ کر لیں. نوٹ کر لیں, نماز